سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا سفر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس معجزے کا تذکرہ رب ذوالجلال نے جن الفاظ سے کیا اس کا آغاز ہوتا ہے سبحان، اور سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور چونکہ رب ذوالجلال کی ذات بھی تمام عیوب سے پاک ہے، اور جب رب ذوالجلال کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اسی ذات بابرکت نے رات کے ایک حصے کے اندر اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر واپس پہنچا دیا۔ اور یہ پورا کا پورا واقعہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کی حالت میں اپنے جسم اور روح سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ عام حالات میں کم و بیش 40 دن کا سفر ہے۔ پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا۔ زمین سے یہ آسمان دنیا تک 50,000 سال کا سفر ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کا، پھر وہاں سے اللہ کے عرش تک کا، یہ کتنا طویل سفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لیلن، نکرہ فرمایا، نکرہ مطلب پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں خود حضور نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کرایا۔ جب سفر اللہ نے کرایا، رات کے ایک حصے میں کرایا، بیداری کی حالت میں کرایا، روح مع الجسم کے ساتھ کرایا، پھر کسی کو سمجھ آئے نہ آئے یہ تو رب کے کام ہے نا۔ ہم کہیں حضور نے خود کیا تو پھر بھی 100% یقینی ہے، لیکن یہاں رب کہہ رہے میں نے کرایا، تو یہ فاصلے بھی تو رب نے بنائے۔ جو رب فاصلے بنا سکتا ہے وہ رب فاصلے ختم بھی کر سکتا ہے۔ ارے یہی واقعہ ہے نا کہ جب مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے کہ اگر واقعی میں آپ گئے ہو تو پھر بتاؤ وہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے دروازے کتنے تھے، میری پیدائش یہاں کی ہے، پلا بڑا یہاں ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا یار رحمانیہ مسجد کے واش روم کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے، ادھر کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، گنتی کرنے کے بعد تو شاید بتا دوں، ورنہ مجھے نہیں پتا کتنے لگے ہوئے ہیں، پلا بڑا یہاں ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف سفر کیا ہے، واپس آئے، حضور پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد اقصی لے آئی، بیٹھے ہوئے مسجد حرام میں، سامنے مسجد اقصی لے آئے، نگاہوں کے سامنے، ادھر مشرکین سوال کر رہے ہیں، ادھر حضور دیکھ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ فاصلے ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میرے مسلمان دوستو، یہ معراج کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے۔ اگر کوئی آج کہتے ہیں نا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، رات کے ایک مختصر سے حصے میں اتنی بڑی بات کیسے آ گئی، تو معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر عقل کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا، اور یہ واقعہ یہ 2 حصوں کے اندر ہے۔ ایک کو اسرا کہتے ہیں، ایک کو معراج کہتے ہیں، بعض اوقات دونوں کو اسرا کہتے ہیں، دونوں کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہوا اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا۔ اور مسجد اقصی سے جو سفر ہوا 7 آسمانوں کا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کا، پھر عرش الہی کا، جنت اور جہنم کا، اسے معراج کہا جاتا ہے، 2 الگ الگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر پر آرام فرما رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ۔ یہ واقعہ معراج کا آغاز محدثین نے جیسے ذکر کیا ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔
جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر آئے اور فرمایا دستک دوں؟ کہا نہیں دستک نہیں دینی۔ کہ آواز لگاؤں یا محمد؟ کا 30 پارے میں نے نازل کر دیے، پورا قرآن نازل کیا ہے، میں رب ہوں، میں نے یا محمد نہیں کہا، میں پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ جا کر سب سے پہلے چھت کو اوپر سے سوراخ کرو اور چھت میں سوراخ کر کے وہاں سے کمرے میں داخل ہو، وہاں سے کمرے میں داخل ہو۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ ایک پر کھل جائے نا مشرق سے مغرب تک، اتنا بڑا ہے، اور وہاں سوراخ چھوٹا سا کیا ہے۔ نقطہ سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا اپنی ساری وسعتیں ختم کرو، پروں کو بند کرو، وسعتیں ختم کرو، اپنے آپ کو چھوٹا کرو، چھوٹا کر کے اس سوراخ سے داخل ہو جاؤ۔ یہ محمد عربی کا گھر ہے، یہ اس کا دربار ہے، یہاں جانے سے پہلے چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ یہ اس کا دربار ہے، یہاں جانے سے پہلے چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ پتہ چلا نوری مخلوق چھوٹی ہے، بشری مخلوق بڑی ہے، کہ نوری مخلوق کو چھوٹا ہونے کا حکم دیا ہے، اور پھر آئے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جگایا۔ حضور فرماتے مجھے حتیم میں لے جایا گیا، شق صدر کروایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، جنت سے تشتری ساتھ لائی گئی تھی، اس تشتری میں رکھ کر میرے قلب اطہر کو انوارات سے تجلیات سے بھرا گیا، پھر واپس سینے میں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے جنت سے سواری لائی گئی، اور اس سواری کی صفت علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ اس قدر تیز تھی کہ جہاں اس سواری کی نگاہ ختم ہوتی وہاں اس سواری کا پہلا قدم پڑتا۔ یہاں بھی نقطہ ہے، جبرائیل امین ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر نکلی ہے۔ جنت سے آئی ہوئی سواری پر یہ بشری مخلوق سوار ہوئی ہے اوپر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اوپر سوار ہوئے، فرشتوں کے سردار ہیں، باقی سب فرشتے نوری مخلوق ہے نا نیچے کھڑی ہے۔ پتہ چلا بشر سردار ہے، نوری مخلوق نیچے۔ میری بات کو سمجھیے گا، اور اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ بشریت، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام بشریت کو دیا ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق کو نہیں دیا، اس لیے کہ بشر کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتے تو تھے لیکن خلیفہ تو بشر کو بنایا۔ سفر شروع ہوتا ہے، درمیان میں کیا کچھ ہوا چھوڑ دیجئے، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں صفے بنا کر، 1.25 لاکھ انبیاء حضور کی انتظار میں کھڑے ہیں صفے بنا کر۔ آپ سے سوال کروں، وہاں انبیاء سب تھے نا؟ سب تھے نا؟ یہ نہیں کوئی ایک کم تھا، سب تھے۔ امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں امامت کرائیں گے، سب تھے۔ وہ جو ایک آنکھ کا کانا ہے وہ تھا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہ جو ایک آنکھ کا کانا ہے جس نے نبوت کا اعلان انگریز کے دور میں کیا، جسے مرزا قادیانی کہا جاتا ہے، وہ تھا؟ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ وہ ایک بندہ تھا، اس کا بچہ تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ وہ جہاں بھی اس کا رشتہ کرانے جاتا اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس نے رشتے والی ایک ماسی کو کچھ پیسے دیے، کہا میرے بچے کی جا کے صفت بیان کرو، کوئی رشتہ لے کر آؤ، میرے بچے کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اس رشتے والی ماسی نے جا کر ایک آدمی کے سامنے اس کی خوب تعریفیں کی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ وہ بندہ مان گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ جب نکاح کا وقت آیا، وہ لڑکی کا ابا اور لڑکے کا ابا دونوں ساتھ بیٹھے، اور لڑکے کے ابا کو تو پتہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اب حقیقت کھل گئی کہ میرا بچہ کانا ہے تو اس نے رشتے سے انکار کرنا ہے، تو اسے منانے کے لیے کہہ رہا ہے، او جی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، رشتے اوپر سے بنتے ہیں، جوڑیاں اوپر سے بنتی ہیں، جو اللہ نے طے کر دیا اب اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، یہ ساری باتیں تو کر رہا کیوں ہے؟ کہا میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے بچے کی ایک آنکھ کانی ہے۔ کہا میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میری بچے کی جو دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی وہ تو ہے ہی نابینا، میری بچی کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اب پھرنا نہیں ہے، میری بچی کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی۔
تو پتہ چلا جو کانے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے چلنے والے نابینا ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے سب اندھے ہیں۔ اگر وہ اندھے نہ ہوتے تو میرے نبی جیسا حسین چھوڑ کر اس کانے کے پیچھے نہ چلے۔ میرے نبی جیسا حسین جس کے حسن کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لی ہیں، ایسے حسین پیغمبر کو چھوڑ کر اس کانے کے پیچھے نہ چلتے۔ ان اندھوں کو میرے نبی کا حسن نظر نہیں آیا، تبھی تو اس کانے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر اپنے نبی کو تلاش کرنا چاہیں تو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمیں جس راستے سے اللہ کے حضور کے پسینے کی خوشبو جاتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم اس راستے سے چلتے چلتے حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خوشبو والا نبی ہے ہمارا۔ اور ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا بھی تو نبی ہے، تمہیں کسی مجلس میں نظر نہ آئے تو کیسے پہچانتے ہو؟ میں نے دل میں کہا جس راستے سے بدبو آتی ہوئی نظر آئے اس راستے سے چلتے رہو، آگے جا کر تمہیں مرزا قادیانی کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، سارے کے سارے انبیاء صف میں کھڑے ہیں، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ یہاں پھر میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے، سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ ادھر مسجد نبوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، سارے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ میں حکم ہوتا ہے حضور کو آگے ہوئیے، نماز پڑھائیے۔ مسجد نبوی میں حکم ہوتا ہے ابو بکر کو آگے ہوئیے، نماز پڑھائیے۔ یہاں مصلی رسول کا اگر حقیقی کوئی وارث ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اور انبیاء کے مصلی کا اگر کوئی حقیقی وارث ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس آسمان کے سفر میں یہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 7 مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں جا کر جب اجازت مانگتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے کہ بھائی کون؟ فرمایا جبرائیل امین۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ جا کر لے کر آؤ؟ کہا بھائی حکم دیا تھا، جاؤ محمد الرسول اللہ کو لے کر آؤ۔ اجازت ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر سب سے پہلے اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجئے گا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنی امت کو یہ نصیحت کیجئے گا کہ جنت ایک چٹھیل میدان ہے، جنت ایک چٹھیل میدان ہے، بالکل بیابان ہے، خالی ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اپنی امت سے کیجئے گا کہ اس کی باغبانی تم نے کرنی ہے، کاشتکاری تم نے کرنی ہے، اس کے اندر درخت تم نے لگانے ہیں، یہ چٹیل میدان ہے، اس کو آباد تم نے کرنا ہے، اور وہ آباد ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے آباد ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، الغرض اللہ کے ذکر سے جنت آباد ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے جنت آباد ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اختتام کو پہنچتی ہے، آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کے پھل مٹکوں کے برابر، جہاں کے درختوں کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر۔ پھر بیت المعمور دکھایا جاتا ہے۔ یہ بیت معمور جیسے
دنیا کے اندر بیت اللہ ہے، یہاں پر میں اور آپ طواف کرتے ہیں، بیت المعمور اس کے بالکل سیدھائی میں اوپر وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، ان کا خانہ کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ یہ بارش کے قطرے جو برستے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ انسان کے اعضاء جتنے بھی ہیں ہر عضو پر ایک فرشتہ محافظ ہے، اور کہتے ہیں آنکھ پر 7 محافظ ہیں، دونوں آنکھوں پر 14 محافظ ہیں۔ اس لیے کئی مرتبہ حادثات ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہڈیاں وڈیاں سب ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن آنکھیں بیشتر اوقات محفوظ رہتی ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے اس لشکر کی صحیح تعداد وہ رب ہی جانتا ہے کتنی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ سب کچھ دکھایا گیا تو یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہاں تک مجھے اجازت ہے، اس سے آگے کی اب مجھے اجازت نہیں۔ نوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہیں رہ گئی اور بشری مخلوق آگے بڑھ گئی۔ میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنے لگا۔ قرآن پاک میں 2 راتوں کا تذکرہ ہے، ایک یہی معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات میں حضور کے رفیق سفر جبرائیل امین ہیں، اور ہجرت کی رات میں حضور کے رفیق سفر ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا اعتماد کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق سفر بنایا، اتنا ہی اعتماد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا، حضور کو ان کا رفیق سفر بنایا۔ جبرائیل امین حضور کے دروازے پر آئے، نقطہ سنیے گا، جبرائیل امین بولیے حضور کے دروازے پر آئے، راستے میں رہ گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے نا۔ جبرائیل امین حضور کے دروازے پر آئے، راستے میں رہ گئے۔ حضور صدیق اکبر کے دروازے پر آئے، آج بھی ساتھ سوئے میں۔ حضور چل کر صدیق اکبر کے دروازے پر گئے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور تو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، صدیق اکبر خود آئے تھے اور زبردستی لے کر گئے تھے، منہ ہی بند کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں نا صدیق اکبر سے جلنے والے اور ان کی خلافت اولیٰ کا انکار کرنے والے، ان کو موقع مل جانا تھا کہ حضور تو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے، صدیق اکبر خود آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے منہ ہی بند کرا دیا کہ صدیق اکبر نہیں آئے تھے، حضور خود چل کر گئے تھے۔ صدیق اکبر کو اپنا ساتھی بنایا تھا، اور وہ ساتھی بنایا تھا، آج تک ساتھی ہیں، قیامت کی صبح تک ساتھی رہیں گے، جنت میں بھی ساتھی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، وہاں عرش معلیٰ پر گئے، اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، واپسی پر 3 تحفے لے کر آئے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ 3 تحفے لے کر آئے، اور اس پورے معراج کے سفر کا خلاصہ یہ 3 تحفے ہیں۔ ہم ان 3 تحفوں کو لینے والے بن جائیں بس۔ سب سے پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا، 50 نمازیں دی، 50۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، 50 بہت زیادہ، اللہ کے حبیب جا کر کم کرائیے۔ 5 کم ہوتی رہیں، 5۔ یہاں بھی نکتہ ہے، ادھر بھی نکتہ ہے، درمیان میں تو باقی انبیاء بھی تو آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو 6 نمبر پر تھے نا، ابراہیم علیہ السلام ان سے اوپر تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں واپس نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں واپس کیا؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کی تھی کہ نہیں تھی؟ کوہ طور پر کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے میرا حبیب دیکھ سکتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور واپس کر دیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اور پھر 5 کم کراتے آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میں نہیں جا سکتا، یہ 5 کم کرا کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ پہلا تحفہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں پر بلا کر اپنے پاس بٹھا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جبرائیل امین یہ احکام لے کر زمین پر آئے ہیں، اور نماز
اس حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلایا ہے، وہاں بلا کر یہ نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرنے والی چیز نماز ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی چیز نماز ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم نماز ہی کے پابند نہیں ہیں تو پھر ہم حضور کے کیسے امتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہم اپنے گھرانے میں، ہم اپنے محلے میں نگاہ دوڑائیں، کوئی بالغ مرد یا عورت اس نماز جیسی عظیم نعمت، اس فرض سے کوئی جو ہے نا بچا ہوا رہنا نہیں چاہیے۔ آپ کے ارد گرد گھر کے اڑوس پڑوس، آگے پیچھے 40 گھرانوں تک آپ کا پڑوس ہے، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، 160 گھرانے۔ اگر ان 160 گھرانوں کے اندر کوئی ایک بے نمازی ہے نا تو 160 کے 160 گھرانے منحوس ہیں، اس ایک نمازی کی نحوست 160 گھرانوں میں شامل ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، اولاد نافرمان ہے، بیویاں نافرمان ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، نماز کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، گھر میں ایک بہت بڑی اسکرین لا کر لگائی ہوئی ہے، وہاں فلمیں اور ڈرامے ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، کیا خیال ہے کہ ہم پر آسمان سے جو ہے نا پھول برسیں گے؟ پھول تو نہیں برس سکتے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے سارے کام کریں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، ہم تو حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم پر پتھر برسے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ تحفہ پہلا نماز کا اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخر 2 آیات کا۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک، یہ بہت بابرکت آیات ہیں۔ یہ جس گھر میں ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، شیطانی شرور سے، جادو سے، ہر قسم کے جو ہے نا مصائب سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ رات کو اگر سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کر دی جائے، لمبے چوڑے ذکروں کی ضرورت ہی نہیں، سب کے لیے کافی ہے۔ آیتیں 2 ہیں، مختصر ہیں، اگر ان کی بھی ہم تلاوت نہ کریں، ان کو اپنے معمولات میں شامل نہ کریں تو پھر ہم کہیں کہ جی رات معراج کی رات میں، شب معراج میں نے بڑی مٹھائیاں بانٹی، بڑے جو ہے میں رات کو جاگتا رہا، یہ کیا وہ کیا۔ تو نے معراج کے تحفوں پر عمل نہیں کیا، تو نے کیا کیا؟ تو میرے مسلمان دوستو، تیسرا تحفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم میں سے، تمہاری امت میں سے جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا ذرہ برابر بھی، اسے میں جنت میں ضرور بضرور داخل کروں گا۔ جس شخص نے ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا اسے میں ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تیسرا تحفہ، یہ عقیدہ ہے۔ ہم عقیدہ اپنا خالص رکھیں، یہ بنیاد ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست رہا تو یہ بنیاد درست ہے، اس پر قائم ہونے والی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر ہی خرابی پیدا ہو گئی اور ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اولاد فلاں پیر دیتا ہے، رزق فلاں بابا دیتا ہے، اور جو ہے نا صحت جو ہے نا فلاں ڈاکٹر دیتا ہے، اور جو ہے نا فلاں کے تعویذ سے میرے کام چلتا ہے، میری دکانداری چلتی ہے، تو میرے مسلمان دوستو ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، میرے رب کی ذات پر میں بھروسہ نہیں ہے، میرے غیر اللہ کی ذاتوں پر بھروسہ آ چکا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو عقیدہ بھی درست ہو۔ یہ 3 تحفے ہیں اور 2 سوالات ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آیا واقعی 27 رجب ہی شب معراج ہے؟ تو یاد رکھیے، واقع معراج ایک عظیم الشان واقعہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین معجزہ ہے، اور وہ رات جس رات یہ واقعہ پیش آیا بہت عظیم الشان رات تھی، لیکن وہ رات کون سی تھی؟ آپ ٹٹولتے رہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ رات کون سی تھی۔ 27 رجب شب معراج نہیں ہے، یہ ہم میں مشہور ہے، عوام میں مشہور ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے، تعیین نہیں ہے اس رات کی۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے، اگلے دن کوئی روزہ ہے، تو جب رات کی ہی تعیین نہیں تو عبادت کی کیسے تعیین رہ جائے گی؟ اگلے دن روزے کی تعیین کیسے رہ جائے گی؟ تو میرے مسلمان دوستو، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے منع نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس رات عبادت کرنا سنت ہے تو کوئی سنت نہیں ہے، اگلے دن روزہ رکھنا سنت ہے تو کوئی سنت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا کہ کسی نے 27 رجب کو روزہ سنت سمجھ کر رکھا ہے تو فوراً روزہ توڑوا دیتے کہ بھئی کوئی سنت نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔